نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی جو شان بیان کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ وہی اللہ نے 12 مہینے بنائے نے، 12 تے سارے ہی بڑے شانہ والے نے، لیکن اس مہینے دی کڈی بلند شان ہے جدے بارے چ میرے نبی نے فرمایا لوکو اے مہینہ میرا مہینہ۔ جس ایک مہینے نو میرے نبی نے چن لیا وہ شعبان دا مہینہ ہے۔ یہ مسند الفردوس کے اندر حدیث پاک ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ اور آپ شرعی طور پر اگر دیکھتے ہیں تو شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج ان مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہے، لازمی ہے کہ چاند دیکھا جائے، یعنی اہتمام کیا جائے۔ باقی مہینوں کا اگر چاند نہیں بھی دیکھتے یعنی اہتمام نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان مہینوں کا چاند دیکھنا یہ واجب ہے۔ ہر بندے کے لیے نہیں میں کہہ رہا کہ ہر بندے کے لیے واجب ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر کمیٹی بنی ہوئی ہے تو وہ دیکھ لے تو بس ٹھیک ہے، یعنی واجب کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ دیکھ لیں، کچھ لوگ بتا دیں کہ چاند نظر آ گیا ہے تو واجب پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ چند مہینے جن کا چاند دیکھنا واجب ہے ان میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کا چاند دیکھنا تو ویسے بھی امتی کو چاہیے نا کہ وہ محبت سے دیکھے کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں، کہ باقی 11 مہینے جو ہیں ان کے ساتھ بھی پیار مسلمان کو ہوتا ہے، لیکن جس کے بارے میں سرکار فرما دیں کہ یہ میرا مہینہ ہے پھر اس سے پیار تو زیادہ ہونا چاہیے نا۔ کیونکہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں گئے نا، تو مدینہ پاک کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک کتا چل رہا ہے، لنگڑا کے چل رہا ہے۔ آپ قریب گئے تو دیکھا اس کا ایک پاؤں زخمی ہے۔ میں نے نام کیا لیا؟ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آل نبی ہیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب دیکھا نا کہ کتے کا پاؤں زخمی ہے تو آپ نیچے بیٹھ گئے، اپنے سر کی پگڑی کو کھولا، ایک چھوٹا سا اس کا ٹکڑا سائڈ پہ کیا، پھاڑا اس کو اور اس کتے کے پاؤں کے اوپر پٹی لپیٹ دی۔ کوئی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا حضور یہ کتا ہے اور آپ سید ہیں، نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپ سید ہیں اور آپ اپنے سر کی پگڑی اس کے پاؤں پہ باندھ رہے ہیں۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا تجھے کتا نظر آیا، تجھے گلی نہیں نظر آئی؟ کہ گلی کس کی ہے؟ کتا ہے لیکن مدینے کا ہے، یہ بھی تو کہو نا کہ مدینے کا کتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس شہر کی نسبت ہو جائے، جس مہینے کی نسبت ہو جائے، ہر شے ہی با کمال ہو جاتی ہے۔ جس شے کو نسبت ہو جائے میرے نبی علیہ السلام سے، اس شے کی عظمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور حضرت ابو معمر کہتے ہیں کہ شعبان نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تو نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا ہے تو میری عظمت کیا ہے؟ 2 عظیم مہینے، رجب گزرا ہے نا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان بہت شانوں والا مہینہ ہے، ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ شعبان کے مہینے نے پوچھا اے اللہ تو نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا ہے، یعنی رجب اور رمضان کے درمیان، تو میری فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ میں قرآن کی تلاوت رکھ دی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے لیے خاص طور پر یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے جو عاشق آج الحمدللہ، میں یہ بات دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جب ہم کسی سے بات کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہماری بات آگے بعد میں بڑھتی ہے، پہلے وہ بندہ بلند آواز سے کیا بولتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ اتنا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے سب لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس مہینے کی درود کے ساتھ بھی بڑی نسبت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ پر خوب درود بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت جس مہینے میں نازل ہوئی اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔
اسی مہینے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس مہینے کا درود پاک کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے۔ تو اس مہینے کا قرآن کے ساتھ بھی ایک بڑا خوبصورت تعلق ہے کہ اللہ نے فرمایا، الامالی کتاب ہے جس کے اندر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں نے تیرے اندر میں نے قرآن کی تلاوت رکھ دی ہے، اور اسی مہینے درود پاک پڑھنے والی آیت بھی نازل ہوئی۔ تو درود کا بھی اس مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ یعنی مسلمانوں، تمہارے لیے حکم ہے شعبان کا مہینہ آ جائے تو لہو و لعب چھوڑ دو، غلط کام کرنے چھوڑ دو، اپنی زبان سے اول فول بکنا، دوسروں کی غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان باندھنا چھوڑ دو۔ تمہاری زبان اگر بولے تو اللہ کا قرآن پڑھے یا رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھے۔ زبان کو اس کاموں کے لیے استعمال کرو۔ آگے جو حدیث پاک ہے یہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تعظیم رمضان کے لیے، یعنی رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا تو یہ سب سے افضل روزے بن جائیں گے۔ یعنی اس نیت سے روزے رکھنا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس نیت سے روزے رکھنا شعبان کے، تو یہ سب سے افضل روزے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا شعبان، مکمل شعبان کا مہینہ روزے رکھتے، یہاں تک کہ اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے۔ یعنی حضور نے فرمایا تھا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو کل کو اگر امتی پورا مہینہ روزہ رکھتا اور کتاب کھولتا تو لکھا ہوتا سرکار نے رمضان کا شعبان کا آدھا مہینہ روزے رکھے، آدھا مہینہ چھوڑ دیے، تو اس کے دل میں یہ نہ آتا کہ سرکار فرماتے تو ہیں کہ یہ مہینہ میرا ہے اور آدھے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، آدھے کے چھوڑ دیتے ہیں، امتی کے دل میں یہ بات کہیں آ نہ جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پورا شعبان روزے رکھ کے دکھائے، پورا شعبان ایسے ہی روزے رکھتے، پھر آگے اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور آپ شعبان کی طرح کسی اور مہینے میں روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی جس طرح شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، آپ علیہ السلام ہر مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے، 13، 14، 15 تاریخ جو ہوتی تھی نا ہر مہینے کی، عربی مہینے کی تاریخ، حضور علیہ السلام ان تینوں دن روزہ رکھا کرتے۔ اس کے علاوہ سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے۔ تو جو محرم وغیرہ کے جو روزے جس طرح ہم رکھتے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، حضور جس طرح آپ شعبان کے اندر روزے رکھتے ہیں کہ پورا مہینہ ہی روزوں میں گزر جاتا ہے، تو اس طرح آپ باقی مہینوں میں اس طرح روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شعبان کے اندر اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے شعبان کے اندر جب میرا اعمال نامہ میرے اللہ کے حضور پیش ہو، اس وقت جب میرے اعمال نامے پہ غور کیا جا رہا ہو، اس وقت بھی محمد عربی نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ یعنی ادھر میرا رب میرا نامہ اعمال دیکھ رہا ہے اور ادھر میرے حالت یہ نہ ہو کہ میں دنیا داری کے کسی کام میں مصروف ہو جاؤں۔ نبی کی تو دنیا داری بھی دینداری ہوتی ہے، نبی کا دنیا داری والا کام بھی دین ہی ہوتا ہے، لیکن سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس لیے شعبان کا مہینہ روزے رکھ کے گزارتا ہوں کہ جب وہ رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کو جب حضور علیہ السلام کے نام اعمال پہ رب غور فرمائے، اس وقت بھی میرے آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ تو بلند آواز سے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ تو ارادہ کریں جو بندہ روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ جو ہے وہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ رکھے۔ تو جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند فرما لیں اس چیز کو ہمیں بھی پسند کرنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے کو سرکار علیہ السلام نے پسند کیا، تو اس مہینے کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔